بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 6 اپریل ہے سال 2022۔ اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں، کیا ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کپتان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی چال چل دی ہے، سب شکنجے میں آنے جا رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کی صحافت یا بدماشی، فواد چودھری کے ساتھ ان کا کیا تنازع ہوا، اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مطیع اللہ جان ایک سینئر صحافی ہیں، پہلے وہ ٹی وی چینلز پر بھی ہوتے تھے، لیکن اب وہ ایک یوٹیوب چینل ہے ان کا، اور سپریم کورٹ کے اندر وہ رپورٹنگ کرتے ہیں کیسز کی، لیکن ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ہمیشہ بیانیہ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے تنقید نہیں کرتے جس طرح اگر کوئی حکومتی بندہ مل جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی بات مکمل کرنے دی جائے، اس طرح کا سوال کیا، پھر سوال پر مزید سوال کیا، اور زبردستی اگر کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر صحافتی اصول ہے کہ جب ایک صحافی کوئی سوال کسی کے سامنے رکھ دیتا ہے، اگر وہ جواب دینا کوئی سیاستدان مناسب سمجھے تو وہ جواب دے سکتا ہے، ورنہ وہ جواب اگر ضروری نہیں سمجھے گا تو وہ نہیں دے گا۔ آپ اس سے زبردستی دھاندلی کے ذریعے وہ جواب جبر کے ذریعے نہیں لے سکتے۔ لیکن آج جو ہے وہ فواد چودھری اور جو اسد عمر ہے، ظاہر ہے پریس کانفرنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری نے جب گفتگو شروع کی اسد عمر کے بعد تو اس پر انہوں نے انٹرپٹ کیا، سوال کرنے شروع کر دیے، اور ابھی انہوں نے اپنی بات بھی نہیں کی اور اس طرح کا رویہ اپنایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں یا کسی اس طرح کی جگہ پر جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ بیٹ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا نیکسس بنا ہوتا ہے، کوئی اور بندہ اس کے اندر چلا جائے، کوئی صحافی بھی، تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ خبر آنی چاہیے تھی اور یہ بندہ درمیان میں پتہ نہیں کیوں گھس گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے ایک ملیہ ہاشمی ہے، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ٹی وی پر اینکر ہیں، وہ ایک جگہ پر گئی پارلیمنٹ کے اندر جس دن یہ پورا معاملہ ہوا ہے، ان کی زبان سے کوئی نعرہ نکل گیا یا پاکستان زندہ باد نکل گیا۔ اب یہ جو پورا طبقہ ہے انہوں نے ایک نیکسس قائم کیا ہوا ہے، ان کو پارلیمنٹ گیلری سے باہر نکالا، چونکہ زیادہ تر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ یا ان کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، اور کوئی ایک دو چار اگر اس کے اندر پھنس جائیں تو ان پر یہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ اوورال اس طرح کا ایک رویہ بہرحال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں بڑے پروفیشنل رپورٹرز ہیں، میں یہ بات نہیں کرتا، تقریباً میں زیادہ تر لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے اپنے ٹی وی چینلز ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں، لیکن مطیع اللہ جان جو ہے وہ ایک سینئر صحافی ہیں، لیکن انٹرپٹ کرنا، اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کو بھاڑے کا ٹٹو کہا۔ فواد چودھری نے پہلے جب ریاکشن دیا تو ان کو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور دوسری طرف جب انہوں نے کیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک گالی بھی دی ہے، اور پھر پورے مائک نیچے رکھ دیے ہیں، ذاتی ایک پورا معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت۔ آپ کو کسی سوال کا جواب پسند نہیں ہے، آپ ٹوٹ پڑے سیاستدانوں پر، لیکن میں نے دیکھا ہے ویسے دوسری طرف سے نون لیگ مریم نواز اور پرویز رشید اگر کتا بھی کہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے اس پر بات کریں۔ ادھر فواد جو بلاول زرداری ہے وہ بھی کہے کہ کون ہے، کس کو جرت ہے مجھ سے بات کرے۔ وہاں چونکہ کچھ لوگوں کو ٹکڑے ملے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے تو وہ رویہ جو ہے وہاں نہیں ہوتا۔ جو مطیع اللہ جان ہے، ایک میں بات کروں، آپ سیاسی مخالفت بھی کریں، آپ کا رویہ مختلف بھی ہو، تو یہ کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جس کو آپ بکاؤ صحافی کہہ لیں، چونکہ ہم سب ایک کو رگڑ جاتے ہیں۔ ایک صحافی ہے اور اس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مسلسل بیانیہ رہا ہے، اس تناظر کے اندر یہ ان کی میں سمجھتا ہوں غیر محتاط جو ہے اس طریقے سے انہوں نے بات کی، اور فواد چودھری کو مزید آگے بات جو ہے انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے اندر مطیع اللہ جان کی واضح طور پر زیادتی ہے، انہوں نے صحافتی اقدار جو ہے ان کی پاسداری نہیں کی۔ اب ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ دی ہے صدیق جان صاحب نے، اور وہ خبر یہ ہے کہ رات کو آپ نے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے سورسز سے اس کو کنفرم کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی. اس کے اندر ظاہر ہے فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حکام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو ہائی لیول ہی ہوتا ہے، تو یہ محتاط الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی میں ایسا کوئی خط نہیں دکھایا گیا. دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے وہ معاملے کو لے جائے کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے، وہاں سے بھی کور کیا جائے، کیونکہ اب عمران خان نے جس چوراہے پر، چوک پر ان کو لے کر آ گیا ہے سب کو اکٹھا کر کے، کہ انہوں نے غیر ملکی ایما پر یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ 6 مہینے ہم حکومت کریں گے، اس کے بعد ہونے چاہیے، ورنہ اگر جلدی 3 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے خلاف بھی پہلے کی طرح مہم چلائیں گے، اس کو گالیاں نکالیں گے، اور ان کا یہ معاملہ ہے. اور پھر الیکشن کمیشن ظاہر ہے وہ بھی تقریباً ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور ملنے کی وجہ چیف الیکشن کمشنر کا نواز شریف کے ساتھ ایک مبینہ تعلق ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. تو یہ سارا گیم مل کر اب این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کو ابھی تک نیوٹرل کہہ رہے تھے، اب ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پاؤں بھی پڑتے ہیں، گریبان بھی پکڑتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ بھی لگاتے ہیں، جو اوورال نون لیگ کا ایک مسلسل بیانیہ رہا ہے کہ ہمیں اس کرائسس سے نکالیں اور ہمیں صادق اور امین ڈکلیئر کریں، ورنہ ان حالات کے اندر اگر ہم عوام کے سامنے جائیں گے تو ہمیں تو غدار سمجھ کر ووٹ ہی کو نہیں دے گا. تو یہ اصل وہ پورا معاملہ ہے جہاں پر عمران خان نے ان کو پہنچایا ہے. اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیے، صرف کل کی ایکٹیویٹیز چیک کیجیے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ شہباز شریف، بلاول، فضل الرحمان، زرداری، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ خط سپریم کورٹ کے اندر لایا جائے، یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. یہ ساری کچھ انہوں نے کر کے ایک طرف ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور اس پورے معاملے کو انڈین میڈیا کے اندر اور بہت سارے جو میڈیا انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں ان کے اندر بڑے عجیب طریقے سے یہ پورا سین جو ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، لہذا مریم نواز بھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، سب دباؤ بڑھا رہے ہیں، ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور پھر یہ باتیں این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے معاملے کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنے کی، اور دھمکیاں اور منت ترلے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. یقیناً جب بھی اس طرح کی مزاحمت ہوتی ہے اس کے بعد مفاہمت ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپوزیشن کو ضرور ملے گا. جیسے نواز شریف بیرون ملک روانہ ہوا، جس طرح مختلف این آر او دیے گئے، اب کس طرح این آر او دیا جاتا ہے عمران خان کو، اس کے اندر کیا جو ہے وہ معاملات جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. لیکن یہ جس طرح عمران خان کو مکھن میں بال کی طرح نکالنا چاہتے تھے، اور اس طرح عمران خان نے پورا ان کو گھیر گھار کے سب کو اکٹھے کر دیا، اور پاکستانی قوم کے سامنے سب اداروں کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا کردار لا کر رکھ دیا ہے کہ اب آپ دیکھیے کون کیا کھیل کھیلتا ہے، کون کیا کرتا ہے، تاکہ یہ قوم جو ہے اس کے سامنے آئے. اب سب جو ہے نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو سماعت ہو رہی ہے، اور ممکنہ طور پر آج فیصلہ بھی آ جائے گا، اور لائیو بھی ابھی ہم جو ہے وہ شاید کر رہے ہیں، پہلے کر دیں اس ویڈیو کے پبلک ہونے سے. لیکن اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک وہ چال چل دی ہے جو اپوزیشن شور شرابہ مچا رہی تھی. عمران خان اس مرتبہ بڑا زبردست کھیل رہے ہیں. یعنی وہ پہلے اپوزیشن کی زبان سے وہ مطالبہ کرواتے ہیں کہ جناب یہ کرو، ورنہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ کھلنا چاہیے. اب عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر آپ بالآخر وہ چال چل دی ہے جہاں پر گھیر گھار کے شکنجے کے اندر، قانون کے شکنجے کے اندر عمران خان نے ان تمام اپوزیشن کو لے کر آنا تھا. اب وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کی طرف سے لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تحریری جواب جمع کروایا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان آج لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں. تحقیقات کے لیے ہائی پاور کمیشن تشکیل دینے کی اصطلاح کی گئی ہے. وزیر اعظم کے وکلاء یہ تحریری جواب جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں.
अब उन्होंने वो अपोजिशन ने मुतालबा किया, एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ाया कि जनाब ये लेटर है ही कोई नहीं, ये जाली है। हामिद मीर से लेकर सेठी तक जितने नून लीग और पीपल्स पार्टी के टाउट हैं वो इसी काम पर लगे हुए थे। और सहाफत की जगह पर जिस तरह गलाजत आजकल के दिनों के अंदर नजर आ रही है, यकीनन ये भी अच्छा है इनका भी चेहरा नजर आया है किस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मालकान इस वक्त दलाली का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन और बाकी जोड़ तोड़ के अंदर वो भी सब बेनकाब हो गए हैं। और किस तरह सफारतकारों के साथ ये मुलाकातें करते रहे हैं। मुलाकात करना कोई बुरी चीज नहीं है, ये रूटीन के मुताबिक चलता रहता है, लेकिन इसका एक खास तनासब के अंदर एक जो है हलचल मच जाना, मुसलसल मुलाकातें शुरू हो जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर है। मामूल के मुताबिक अपोजिशन लीडर्स की पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, होती रहती हैं और ये बातें होती हैं। लेकिन अब इमरान खान ने जब उन्होंने पहले मुतालबा किया था, आपको याद होगा, कहा यह खत जाली है कि ये पार्लिमानी कमेटी में आने चाहिए। अब वो कमेटी में आया तो अपोजिशन भाग गई। फिर कहा गया कि ये सीनियर सहाफियों को दिखा दें, उसको भी दिखा दिया। फिर कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट में आता, ये यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आला कमीशन बनाने की तजवीज दे दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान और हुकूमत के हाथ में बड़े पक्के सबूत हैं जिसकी वजह से ये सारे शिकंजे में आएंगे। अगर पहले की तरह अदालतों ने मुकद्दस गाय को छोड़ दिया और ये जो चंद सियासतदान हैं इनको चूंकि वो फिर बैकडोर मामलात तय हो जाते हैं, बदकिस्मती है, आइन और कानून के मुताबिक ये सारी चीजें अगर सामने आती हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और इमरान खान पूरा इनको इकट्ठा करके हाँक कर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां ले आया है जहां पर इनके लिए शिकंजा टाइट होना है। और एक कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये कमीशन जब तमाम एविडेंसेस को देखेगा तो इनके चेहरे से वो नकाब उतरेगा जो पूरी पाकिस्तानी कौम यकीनन देखेगी। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला देगी, आज देगी या कल देगी, इस हवाले से बड़ी उसकी अहमियत है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।